اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے پارہ نمبر 12 ختم کیا اور اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس کا خلاصہ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو کیا ہے، آج ہم اس سے پڑھیں گے۔ پہلے جو خلاصے ہم پڑھتے رہے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ علماء کی رائے سے پڑھتے رہے ہیں، آج ہم مفتی منیب الرحمن صاحب کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ پر ہے، اور اس کے قیام کی جگہ باپ ماں سے جو ان کی پیدائش ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا، تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر رہیں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار کی طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا؟ آپ اس بات پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حامیوں کو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، یعنی انہیں کشتی دیکھتے بناتے ہوئے، تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگے تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جائے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی اور انہوں نے وہ لوگوں کو بتائی۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پسر نوح کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی کی طرف ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا، ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔
آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچانا اور نہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھر میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، اور صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے رہے۔ آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی کھڑی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اہل بیت ابراہیم تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم اس عرض داش سے گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرمایا۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے، گویا کہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کر دی ہیں، سعادت مند ایک اور دوسرے بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کر رہے ہیں، ان میں مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے، اور اللہ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا آسمانوں اور زمین کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ آگے سورہ یوسف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ یوسف نہیں ہوتا، یوسف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یونس تھا نا، اسی طرح یہ یوسف ہے۔ تو یہ آغاز ہو رہی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو
احسن القصص یعنی حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کی۔ سازش کے ذریعے حضرت یوسف کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ یہاں پر انہوں نے اس کا دربار سے پہلے والا قصہ درج نہیں کیا مفتی صاحب نے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو ایک سازش کی تھی، اس کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں۔ کنویں کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں غیابت الجب۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے سمجھ لے روک دیا، اور انہوں نے پھر یہ سازش کی کہ ہم کنویں کے اندر ایک جگہ جہاں برتن وغیرہ رکھتے ہیں پانی کے لیے، جسے غیابت الجب کہتے ہیں، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور یہ سوچا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر اسی صورت میں اگر آپ تفصیل سے ترجمہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ تاکہ کوئی قافلہ آئے تو وہ ان کو اٹھا کے لے جائے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ قافلے والے آئے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر ان کو آگے جا کے بیچ بھی دیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے کنارہ کشی کی۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثناء میں ان کا شوہر آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عورت نے ان سے جو قصد کیا، انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، تو عورتوں نے اسے طعن کیا، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زرخرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلایا جو طعن کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں سے پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی انہیں، اور اچانک ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئیں۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے خود دعا کی کہ مجھے فتنے سے بچا کے مجھے قید میں ڈال دے اللہ، تیرے ہی کرم سے مجھے اس عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اچھا، یہ تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے ان کو دعوت توحید بھی دی۔ تو ان کو بتایا کہ ان میں سے ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی، یعنی تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، آپ نے دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں اور 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یعنی 2 لوگوں کو خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی قید خانے میں، تو وہ بادشاہ کا ساتھی اسی طرح بن چکا تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ تو اس کو اس وقت یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور بڑے عرصے بعد یاد آیا اس خواب کو سن کے۔ پھر اس نے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا پھر قید سے، تو آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں اچھی پیداوار یا فاضل پیداواروں کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ یہاں پر پارہ نمبر 12 ختم ہو رہا ہے، باقی ہم سورہ یوسف کا باقی جو بیان آگے آ رہا ہے، آگے جو خشک سالی والے سالوں کا بیان ہے،
اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید جو بادشاہ نے سے ایک عہدے کی بھی طلب کی کہ اگر اس سارے مسئلے میں خوش سالی میں اگر وہ ان کو خزائن الارض کی شعبہ دے دیں تو وہ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں تاکہ خوش سالی میں ان کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے قرآن پاک پڑھا اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔